السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انسائیکلوپیڈیا اردو ہندی، اور اس چینل پر ہم اقوال زرعی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس چینل پر جو مختلف عظیم لوگوں کے اقوال ہیں، اقوال زرعی، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ظاہر میں سنت کے خلاف کرنا باطن میں ریاکاری کی علامت ہے۔ جس نے اپنے قول و فعل میں خواہشات نفسانی کو حاکم بنایا، وہ بدعت کی بات کرے گا۔ ہر وہ بات جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے، اسے علم کے جنگل میں تلاش کرو، اگر وہاں نہ ملے تو حکمت کے میدان میں ڈھونڈو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو توحید کے میزان میں تولو، اور اگر ان تینوں مقامات پر نہ ملے تو اسے شیطان کے منہ پر دے مارو۔ جسے تین چیزیں حاصل ہوئیں وہ تمام آفات سے نجات پا جاتا ہے: قانے دل کے ساتھ خالی ہمت، فقر دائم کے ساتھ زہد، صبر کامل کے ساتھ ذکر دائم۔ عبادت کرنے کے بعد اس کے عوض کا منتظر رہنا اللہ کے فضل کو بھول جانے کی علامت ہے۔ قدرت ظاہر ہے اور ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن انوار بصیرت کمزور ہو چکے ہیں۔ کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور جو اس پر قادر ہو وہ قوی ترین ہے۔ طریقت کا علم روح خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے۔ کون ہے جس کے تمام اوصاف پسندیدہ ہوں؟ انسان کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ اس میں معدود چند عیوب پائے جائیں۔ خدایا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے توبہ کی ہے اور میں پھر ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے اخلاق جانتا ہوں۔ میں گناہوں کو ترک کرنے کی ضمانت نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے اپنی کمزوری معلوم ہے۔ میں پھر بھی بتاؤں کہ آئندہ ایسا گناہ نہ کروں، ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ ایسے گناہ سے پہلے مر جاؤں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو لقمہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال۔ بہت سے عالم ایسے ہیں جو بادشاہ کے پاس دین لے کر جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو دین وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ جو شخص اعمال نیک کو چھپانے میں جادوگر سے زیادہ ہوشیار نہ ہو، وہ ریاکار ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے قرب حاصل ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ وہ حق تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ جسے قرب حاصل ہوتا ہے اس کا دعویٰ نہیں رہتا۔ دنیا ایسا گھر ہے جو انسان کو ہر ساتھ نئے گناہ پیش کرتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آدمی جس کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اسی کی طرف لپکتا ہے۔ سعادت کی نشانی یہ ہے کہ بندے پر عبادت کرنی آسان و سہل ہو جائے اور لوگوں پر شفقت بڑھ جائے، نیکوکاروں کو دوست رکھے اور اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرے، خوش خلقی زیادہ ہو اور لوگوں کے کام آئے۔ ادب در حقیقت نیک خصلتوں کے اجتماع کا نام ہے، اور ادیب وہ شخص ہے جس میں نیک خصلتیں جمع ہوں۔ جو شخص ادب کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کی جہالت اسے قتل کروا دے گی۔ جب عارف باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا لحاظ نہ رکھے تو سمجھ لو کہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھے چند اقوال زرعی، اور اگر آپ اقوال زرعی پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ بھی ہے، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں اور اقوال زرعی کافی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔